محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی مناسبت سے ایک نئے پروگرام کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ ہے فضائل رمضان. یہ پروگرام کل 30 نشستوں پر مشتمل ہے. انشاءاللہ اس میں باتیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اس پروگرام کو دنیا اور آخرت میں ہم تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، آمین. محترم ناظرین، تو آج پہلی نشست ہے، موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام ساری نو انسانیت کے لیے اتارا، جو ساری کائنات کے لیے ایک مشعل راہ ہے. یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر اسے مہینوں کا سردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہی وہ مہینہ ہے کہ نیکی کے اعتبار سے موسم بہار ہے. تو یاد رکھیں، جو مہینہ جتنا اہم ہے اور جو مہمان جتنا اہم ہے، تو ہم اور آپ اس کے لیے اتنی ہی اچھی طریقے سے تیاری کرتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لیے تو موسم بہار ہے، تو ہم اور آپ کو تو اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جلد ہی آنے والا ہے. اس مہینے کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سنن ابن ماجہ کتاب الصیام کتاب نمبر 7 باب نمبر 2 باب ما جاء فی فضل شہر رمضان حدیث نمبر 1644. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دخل رمضان، کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشہر قد حضرکم، بے شک یہ مہینہ تم پر آ گیا ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس مہینے کی سعادت سے یا اس رات کی سعادت سے محروم رہا وہ بدنصیب آدمی ہے. ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی سعادت سے بدنصیب آدمی ہی محروم رہ سکتا ہے. یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس مہینے کے استقبال کے سلسلے میں جب ہم لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ماہ رمضان کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، مسرت کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے تیار کر لیا ہے. وہ رمضان کی تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں کی تکلیف برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ہمارے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں. یہ لوگ اچھی طریقے سے تیاری کرتے ہیں اور پہلے ہی سے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وہ ہر طرح کی تیاری سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں اور ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں. گویا کہ آنے والا مہمان ان کے نزدیک کافی اہم ہے، اور جو مہمان جتنا اہم ہوتا ہے لوگ اس کا استقبال اسی طریقے سے کرتے ہیں. ماہ رمضان کے استقبال کے تعلق سے لوگوں کی ایک دوسری قسم ہے جو رمضان کا مہینہ آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. وہ دن اور رات کو گنتے رہتے ہیں
کہ کب یہ مہینہ ختم ہوگا تاکہ ہمیں دن میں آسانی کے ساتھ کھانے پینے کی مہلت ملے گی۔ وہ شمار کرتے رہتے ہیں یہ مہینہ کب ختم ہوگا۔ وہ اس مہینے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ آ گیا تب انہیں آزادی نہیں ہے کہ دن میں ادھر سے ادھر کچھ کر سکیں۔ یہ لوگ کھلے طور پر بہت ساری چیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینہ آتے ہی ان کی تمام آرزوؤں پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر کھانا چاہتے ہیں، آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ دن میں کس طریقے سے چھپ چھپا کر کھا رہے ہیں۔ بہت سارے مسلم ہوٹلوں کو آپ دیکھیے کہ دن میں ان میں پردے لگا دیے گئے ہیں۔ اللہ سے پردہ نہیں، لیکن انسانوں سے پردہ ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافی افسوس کی بات ہے، یہ لوگ کتنے گئے گزرے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، دن میں ہم آزادی کے ساتھ جو چیز چاہیں گے وہ کھائیں گے، جو چیز کرنا چاہیں گے وہ ہم کر لیں گے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو ان لوگوں نے گنوا دیا۔ رمضان کا مہینہ جس طریقے سے اس کا دن مبارک ہے، دن اہم ہے، اسی طریقے سے رمضان کی رات بھی کافی اہم ہے۔ یہ عبادتوں کا مہینہ تھا، لیکن ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کسی شاعر نے کہا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور گزر گیا، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ گزر گیا، اور کئی رمضان گزر جاتے ہیں، ان لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 2 اور 3، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ان قریب کافر لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے، کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے۔ آپ ان کو کھاتا پیتا، عیش اٹھاتا اور آرزوؤں میں مگن ہوتا چھوڑ دیجئے، ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے۔ تو کیا یہ وعید ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ تو ہم اور آپ کو کن لوگوں کے ساتھ ہونا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، جو رمضان کے مہینہ آتے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مبارک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، پھر دوبارہ ملے کہ نہ ملے، دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، نیکیوں کا زمانہ پھر ملے کہ نہ ملے، وہ لوگ اس مہینے کو غنیمت جانتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً آپ کا جواب یہی ہو سکتا ہے، اور آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ ہم پہلے قسم کے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آئیے رمضان کا استقبال پہلے قسم کے لوگوں کی طرح کریں، ان لوگوں کی طرح نہ کریں جو لوگ رمضان کو بوجھل سمجھتے ہیں، اپنے لیے مشقتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ بالکل نہیں، ہمیں اور آپ کو شامل ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو رمضان کے مہینے کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں گے۔ کیسے رمضان کا استقبال کریں گے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ رمضان کا استقبال کریں توبہ استغفار کے ساتھ، کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ جو ملا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے نیکیاں جمع کر سکیں۔ اللہ نے توبہ کے تعلق سے کہا توبہ کی بڑی فضیلت ہے، جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب آدمی ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم تمام کے تمام توبہ استغفار کرو اے مومنو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آئیے عہد کیجئے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیں، اور یاد رکھیے توبہ بھی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم تمام کے تمام اللہ کی طرف سچی توبہ کرو،
پکی توبہ کرو، توبتن نصوح کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ پکی توبہ کیا ہے؟ توبتن نصوح کیا ہے؟ آدمی اپنے گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پھر اسی طریقے سے جو گناہ ہوا ہے اس پر نادم ہو، افسردہ ہو، غمگین ہو کہ ہائے میں نے گناہ کیا۔ یہ موقع اچھا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیاں اپنے لیے جمع کر لیں۔ اگر کسی کا حق ہم نے لیا ہے، کسی کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ مال ان تک پہنچا دیں۔ سچی توبہ تو یہ ہے۔ محترم ناظرین، عنوان رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے پروگرام فضائل رمضان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ تو آئیے رمضان کا استقبال کیجئے کہ اپنے تمام گناہوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئیے کہ اے اللہ یہ گناہ ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں تمام گناہوں کی توبہ کے ساتھ آئیں اور رمضان کا استقبال کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں اس طریقے سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے، خالی وقت کو جانے نہیں دیں گے، اپنے وقت کو برباد نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت کو اللہ کے لیے لگائیں گے، قرآن میں لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے۔ یاد رکھیے جو وقت ہم کو ملا ہوا ہے اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گیا وقت پھر کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ یاد رکھیے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کا استعمال نہیں کرو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی، ہمارا نقصان ہوگا۔ یاد رکھیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو نیکی کا زمانہ پایا ہے اور اس وقت کو پایا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے۔ مستدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 7846، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا جی اب تو جوانی ہے، عیش کر لیتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو روزہ رکھ لیں گے، جس طریقے سے باپ دادا بوڑھے ہونے کے بعد روزہ رکھے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرست، اس لیے کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں والا کام ہے، کیونکہ ابھی تو طاقت ہے نا، اس کے باوجود ہم اور آپ برائی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ پیغمبروں والا کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت جاننا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ کب بڑھاپا آ جائے اور آدمی کو نیکی کرنے کا موقع نہ ملے، وصحتک قبل سقمک، اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اس کا فائدہ اٹھا لیجئے، نیکیاں جمع کر لیجئے، نہ جانے کب بیمار پڑ جائیں۔ وغناءک قبل فقرک، اور اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے۔ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، صدقہ و خیرات جمع کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں، فائدہ اٹھا لیں، نہ جانے کب غریب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناءک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک، اور کہا خالی وقت جو اللہ نے نصیب کیا ہے، ہم کو دیا ہے، فائدہ اٹھا لیں، نہ جانے ہم کب مشغول ہو جائیں۔ اور اخیر میں کہا وحیاتک قبل موتک، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں، نہ جانے کب ہماری موت آ جائے۔ افسوس کی بات ہے ہم اور آپ 2 چیز میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یقیناً دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ اتنا عام مہینہ آنے والا ہے لیکن کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیاری کریں گے؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6412، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ملی ہوئی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ ایک تو صحت اللہ نے دی ہے، ہم اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اور ایک چیز وہ ہے
اللہ تعالیٰ نے ہم کو خالی وقت دیا ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اس کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں، اور ہمارا وقت تو اور زیادہ برباد ہوتا ہے۔ یقین مانیے یہ مہینہ جو ہم کو ملنے والا ہے 29 یا 30 دن کا جو ہوگا، پھر نہ جانے کب ملے کہ نہ ملے، نہ جانے کون زندہ رہے یا کون مر جائے۔ فائدہ اٹھا لیجئے، پھر دوبارہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ رمضان کے مسائل کو اچھی طریقے سے جان لیں، رمضان کے تعلق سے کتابیں خریدیں، رمضان کے تعلق سے پروگرام دیکھیں، رمضان کے تعلق سے علماء کی مجالس میں بیٹھیں، تاکہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو اور ہم اچھی طریقے سے رمضان سے پورا کا پورا فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ رمضان کے مہینے کو یوں ہی بیکار نہیں کریں گے۔ بہت سارے نوجوان دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہے ہیں، کوئی تاش کھیلنے میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، کوئی کیرم کھیلنے میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، تو کوئی کرکٹ کھیلنے میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اور کوئی بائک پر بیٹھ کر، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھومنے میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ بہت سارے لوگ رمضان کی راتوں میں لائٹ کے نیچے بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں یوں ہی گانے سننے میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے بد نصیب تو ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی فلم دیکھنے میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، رات بھی برباد کر رہے ہیں اور دن بھی برباد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم اور آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ رمضان کا استقبال اس طریقے سے نہیں کرنی ہے، بلکہ رمضان کا استقبال تو اس عہد کے ساتھ کرنا ہے کہ جی ہم اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے، قرآن کی تلاوت میں لگائیں گے، اور اپنا وقت ہم برباد نہیں کریں گے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ کس طریقے سے کریں؟ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ہم بالکل تیار رہیں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہم اور آپ رمضان کا استقبال اس طریقے سے بھی نہ کریں کہ 1-2 دن پہلے ہی سے روزہ رکھنا شروع کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ان کو اجازت ہے جو لوگ ہر مہینے کے اخیر میں روزہ رکھتے ہیں تو شعبان کے اخیر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن استقبال کے طور پر، تاکہ یہ ہم امید رکھیں کہ ہم کو ثواب ملے گا، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے 1-2 دن پہلے ہی سے روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 14 حدیث نمبر 1914، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی آدمی رمضان کا استقبال 1 یا 2 دن روزہ رکھ کے نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ آدمی ہر مہینے کے اخیر میں روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے 1-2 دن پہلے ہی سے ہم روزہ نہ رکھیں، یہ استقبال نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں۔ کیسے استقبال کریں؟ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے تھے، اگر ہم رمضان کے مہینے میں بیمار پڑ گئے تھے تو ہمارے لیے رخصت تھی، ہم سفر میں گئے تھے، یہ چیز ہمارے لیے رخصت ہے۔ یا اسی طریقے سے عورتوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، جو واقعی مجبوری ہے، اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو ہم اور آپ رمضان کا استقبال کریں اس طریقے کے ساتھ کہ وہ تمام روزے ہم پہلے ہی رکھ لیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40 متى يقضى قضاء رمضان حدیث نمبر 1950۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے تو ہم لوگ ان روزوں کو شعبان کے مہینے میں پورا کر لیتے۔ یحییٰ ایک راوی ہے، وہ کہتے ہیں، الشغل من النبی او بالنبی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں مشغول ہو جاتے تھے اور آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے، لیکن پورے مہینے آپ نے
رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے. اگر کوئی آدمی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 15 شعبان سے پہلے ہی روزہ رکھے، اس کے بعد نہ رکھے، تاکہ اپنے آپ کو وہ نیکی کے کام کے لیے تیار کر لے اور رمضان کے روزے کے لیے تیار ہو جائے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں. کس طریقے سے کریں؟ کہ ہم اپنی تیاری پہلے ہی کر لیں، خریداری پہلے ہی کر لیں، تاکہ ہم رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کو گویا کہ کھانے پینے کا مہینہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں یہ سال بھر جو کھانے کو نہیں ملتا رمضان میں کھانے کو تو مل جاتا ہے. بہت سارے لوگ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کافی بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس طریقے سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. بہت ساری عورتیں تو ایسی ہیں جو اپنا وقت زیادہ تر کھانا بنانے میں لگا دیتی ہیں. قابل مبارکباد ہیں وہ عورتیں جو افطاری تیار کرتی ہیں اور سحری بناتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنے لیے اور وقت نہ نکالیں. ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اس دوران بھی اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اپنے زبان کو تر رکھیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. یاد رکھیے، افسوس کی بات ہے، بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو ہوٹل بازی میں اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں اور رمضان کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ کر یوں ہی برباد کر لیتے ہیں. جی نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے، ویسے تو تمام چاند جب نظر آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن جب رمضان کا چاند نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھیں. سنن الترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 باب نمبر 50 حدیث نمبر 3451. اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اے میرے رب، ایمان اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہم پر اگا دے. اے چاند، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پٹاخے پھوڑ کر رمضان کے چاند کا استقبال کرتے ہیں. ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، انتہائی خوش ہو کر کریں، خوش و خرم رہیں، جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کریں. دیکھتے نہیں یہ دنیا ہمارے لیے چند دن کی ہے، ایک دن ہم مر کے چلے جائیں گے. یہ دنیا دارالعمل ہے، اگر یہاں ہم عمل کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے تو ہم کو بھیجا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کوئی آدمی کانٹا بوئے اور اس کے ذریعے پھول اگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. ہم یہاں اچھا کریں گے، مرنے کے بعد اچھا پائیں گے، اور اگر یہاں برا کریں گے تو مرنے کے بعد ہمارا برا ہوگا. اس لیے تیار ہو جائیے، نیکیوں کا مہینہ آنے والا ہے. پھر یہ ملے کہ نہ ملے، بہترین وہ لوگ ہیں جو تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو چاہیے کہ نیکی کرنے والے نیکی کرنے میں آگے بڑھ جائیں. تو آئیے عہد کیجئے کہ رمضان کا استقبال ہم پورے فائدے کے ساتھ کریں گے، اس طریقے سے کریں گے تاکہ ہم تمام نیکیاں جمع کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان کا استقبال صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ